ہیلو ویورز، اگر آپ نے پچھلے کچھ سالوں سے انٹرنیٹ استعمال کیا ہے تو آپ کو شاید ایک عجیب و غریب بیان یاد ہوگا جو کچھ سال پہلے وہاں ہوا تھا۔ سوشل میڈیا سائٹس کے کچھ صارفین نے فلیٹ ارتھ تھیوری پر اپنے یقین کا اظہار کیا تھا، جس کے مطابق ہمارا سیارہ زمین گول کے بجائے چپٹا ہے۔ اس سے ایک ایسی بحث چھڑ گئی تھی جو ختم نہیں ہوئی اور آج بھی مضبوط ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا گول ہے تو دوسری طرف کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ زمین حقیقی طور پر چپٹی ہے۔ ان دونوں میں سے کون سا دعویٰ درست ہے، یہ لوگ اپنے نظریات کے لیے کیا جواز پیش کرتے ہیں اور سائنس کے مطابق قابل تصدیق سچائی کیا ہے، ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں ان سب کے بارے میں بتائیں گے، تو ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ سال 2017 میں ایک امریکن گلوکار بوبی رے نے خلا میں سیٹلائٹ بھیجنے کے لیے رقم اکٹھا کرنے کی مہم شروع کی۔ اسے $1 ملین کی ضرورت تھی۔ گلوکار نے کہا کہ وہ سیٹلائٹ کے ذریعے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہماری دنیا دراصل ایک ڈسک ہے، یعنی اس کے صرف دو رخ ہیں۔ آج تک ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دنیا گول ہے، لیکن یہ سب باتیں سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ آدمی صرف سطحی شہرت کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ تاہم اس نے مہم سے خاص طور پر یوٹیوب پر ایک بحث چھڑ گئی۔ اس موضوع پر لاتعداد ویڈیوز بنائی جا چکی ہیں۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی تھی کہ دنیا ایک سہ جاتی گلوب ہے، لیکن حیران کن طور پر ایسے لوگوں کی تعداد بھی کم نہیں تھی جو سمجھتے تھے کہ ہمارا سیارہ فلیٹ ہے۔ فلیٹ ارتھ تھیوری کی تاریخ۔ یہ پہلی بار نہیں کہ فلیٹ ارتھ کے دعوے کیے گئے ہیں، بلکہ یہ معاملہ صدیوں پرانا ہے۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سائنسی دلائل کی مدد سے اس بحث میں تبدیلی آئی ہے۔ تاہم کچھ لوگ ان سائنسی طریقوں پر یقین نہیں رکھتے۔ فلیٹ ارتھ ماڈلز۔ 19ویں صدی میں برطانوی مصنف سیموئل روبوتھم نے سائنسی تحقیقات پر اعتراض کیا اور دعویٰ کیا کہ دنیا ایک فلیٹ ڈسک کی مانند ہے، جو قطب شمالی میں واقع ہے اور اس کے گرد برف کی دیوار ہے۔ فلیٹ ارتھ تھیوری پر یقین رکھنے والے فلیٹ ارتھرز کے مطابق یہ دیوار اس لیے موجود ہے کہ لوگ اس سیارے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اس کا خیال ہے کہ اس فلیٹ ڈسک کے نیچے چٹانیں ہیں۔ آپ شاید یقین نہ کریں، لیکن آنے والوں سالوں میں یہ نظریہ بہت مقبول ہوا اور 1956 میں ایک اور برطانوی مصنف سیموئل شینٹن نے دی انٹرنیشنل فلیٹ ارتھ ریسرچ سوسائٹی کے نام سے ایک تنظیم بنائی۔ ان لوگوں کو کافی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ مختلف ادوار میں مختلف شخصیات نے اس تنظیم کی دیکھ بھال کی۔ کئی دہائیوں میں اس کی کل 70 ممبرشپ 3000 تک پہنچ گئی۔ پھر 21ویں صدی کے آغاز میں انٹرنیٹ کے استعمال سے یہ نظریہ مزید مشہور ہوا۔ یہ تنظیم 2009 میں دوبارہ شروع کی گئی اور آج بھی ہر سال دنیا کے مختلف شہروں میں فلیٹ ارتھ تھیوری کے متعلق کانفرنس منعقد ہوتی ہے، جن میں لوگ فلیٹ ارتھ کے حوالے سے دلائل اور مختلف نظریات پیش کرتے ہیں۔ فلیٹ ارتھ تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے کئی ماڈلز تیار کیے گئے۔ کچھ کے مطابق دنیا برف کی دیوار سے گھری ہوئی ہے، دوسروں کے مطابق یہ پانی سے گھری ہوئی ہے، جبکہ سورج اور چاند ایک دائرے میں ہمارے سیارے کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ چاند، سورج، ستارے ہم سے چند سو میل دور ہیں، جبکہ ناسا کی تحقیق ان تمام دعووں کے برعکس ہے۔ جب فلیٹ ارتھ تھیوری کے ثبوت کی بات آتی ہے تو فلیٹ ارتھرز پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ زمین گول ہے، جبکہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں وہ مکمل طور پر چپٹی ہے۔ اس طرح ایک اور سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ اگر دنیا گول ہے اور گھوم رہی ہے تو ہمیں محسوس کیوں نہیں ہو رہا، چکر کیوں نہیں آتے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت سے فلیٹ ارتھرز کشش ثقل کے وجود پر بھی یقین نہیں رکھتے۔
اسی طرح یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر دنیا گول ہے تو دنیا کے سمندروں اور دریاؤں کا سارا پانی تہ میں جمع ہو جانا چاہیے، جیسے پانی شیشے یا برتن کے نیچے جمع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ زمین ایک ڈسک کی مانند ہے، اس لیے یہ پانی سمندروں اور دریاؤں میں رہتا ہے۔ ان دونوں باتوں کا جواب دراصل کشش ثقل میں پوشیدہ ہے۔ کشش ثقل کے مرکز کی وجہ سے ہم آسانی سے زمین پر چل سکتے ہیں اور گر نہیں سکتے، یہاں تک کہ سمندروں کا پانی بھی اس کشش کی وجہ سے اپنی جگہ نہیں چھوڑتا۔ لیکن فلیٹ ارتھرز کی ایک بڑی تعداد ان دلائل کو مسترد کرتی ہے۔ فلیٹ ارتھرز کی طرف سے پیش کردہ ایک اور دلیل یہ ہے کہ اگر ہم سمندر کے ساحل سے دور تک پھیلے ہوئے پانی کو دیکھیں تو ہمیں سمندر کی سطح چپٹی نظر آتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس سمندر میں کہیں دور کسی کشتی کو دیکھیں تو وہ ہمیں پانی کے اوپر دکھائی دیتی ہے، جبکہ اگر دنیا کی حقیقت بھی گول ہوتی تو گھماؤ کی وجہ سے یہ کشتی ہمیں سطح سمندر سے تھوڑے نیچے دکھائی دیتی۔ ان کے مطابق زمین کے خلا میں ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹ ہے، بلکہ خلا موجود نہیں ہے۔ ہمارا سیارہ بھی گردش نہیں کرتا بلکہ ایک جگہ ساکن ہے، جبکہ کچھ فلیٹ ارتھرز کے مطابق ہمارا سیارہ حرکت کر رہا ہے، لیکن یہ تاریکی توانائی کی وجہ سے ہے، اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کسی ایک فلیٹ ارتھ ماڈل پر کوئی بھی اتفاق رائے نہیں، بلکہ ہر کوئی اپنے اپنے نظریات پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کا ایک نظریہ یہ ہے کہ دنیا ہیرے کی شکل کی ہے۔ تقریباً 2000 سال پہلے انسان نے دریافت کیا تھا کہ دنیا گول ہے، تاہم اس وقت اس پر یقین نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ بحث تب سے جاری ہے۔ جدید سائنس نے یہ راز بھی کھول دیا کہ دنیا دراصل ایک کرہ ہے اور اس کی شکل انڈے جیسی ہے، یعنی یہ بالکل گول نہیں ہے، لیکن عام طور پر ہم اسے گول سمجھتے ہیں۔ گول ارتھ تھیوری۔ آئیے اب اس سوال پر غور کرتے ہیں کہ گول ارتھ تھیوری کیا ہے۔ کیا زمین واقعی گول ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ چاند گرہن کے دوران ہمارا سیارہ زمین، چاند اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا سیارہ چاند کی سطح پر جھلک رہا ہوتا ہے۔ یہ عکاسی دائرے کی شکل میں ہوتی ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اس عکاسی کی وجہ سے یونانی فلسفی نے دنیا کو گول قرار دیا۔ ایک یونانی ماہر فلکیات، اس دوران ارسطو نے بھی ستاروں کی حرکت کا مشاہدہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اس طرح 2004 قبل مسیح میں یونانی ماہر فلکیات نے ایک تجربے سے ثابت کیا کہ دنیا گول ہے۔ اس نے سنا تھا کہ ہر سال 21 جون کو مصر کے شہر اسوان میں ایک کنواں ہے جہاں دوپہر کے وقت سورج نکلتا ہے اور کنویں کے بالکل اوپر آتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کوئی سایہ نہیں ہوتا۔ ماہر فلکیات اس تکنیک کے ساتھ آیا۔ اس نے کنویں سے کئی کلومیٹر دور ایک لاٹھی رکھ دی۔ کیونکہ یہ چھڑی کنویں کی جگہ سے کافی دور تھی، اس لیے اس کا سایہ زمین پر بننے لگا۔ اس نے سائے کا زاویہ نوٹ کیا۔ اس نے چھڑی سے کنویں تک کا فاصلہ بھی ناپا۔ اس کے بعد اس نے دونوں کی مدد سے زمین کے اطراف کا حساب لگایا۔ واضح ہو گیا کہ دنیا گول ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک ہی چیز کا سایہ ایک جگہ چھوٹا ہو جاتا ہے جبکہ دوسری جگہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اس طرح اگر آپ قطب شمالی پر جائیں تو پورلاس شمالی ستارہ وہاں آسمان پر ہوگا، لیکن اگر آپ خط استوار پر جائیں تو ستارے کی سمت بدل جائے گی۔ جیسے ہی آپ قطب جنوبی پر جائیں گے یہ شمالی ستارہ مکمل طور پر نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ دنیا چپٹی نہیں ہے۔ ایک اور دلیل دی جاتی ہے کہ اگر آپ خط استوار کے شمال میں ہیں تو سمندری ہواؤں کا رخ دائیں طرف ہوگا۔ اس کے برعکس خط استوار کے جنوب میں یہ ہوائیں بائیں طرف ہوں گی۔ اس طرح طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے اوقات دنیا کے مختلف علاقوں میں ہیں۔ یہ اس لیے بھی ممکن ہے کہ دنیا ایک گلوب کی طرح ہے۔ اگر سورج کی روشنی ایک وقت میں کسی حصے پر پڑ رہی ہوتی ہے تو دوسرا حصہ اندھیرے میں ہوتا ہے۔
ایک اور وجہ زمین کا چکر ہے۔ اگر زمین چپٹی ہے تو ظاہر ہے پوری دنیا میں دن اور رات کا وقت ایک ہی ہوتا۔ یہ بھی گول دنیا کی دلیل ہے۔ آپ زمین پر دور تک نہیں دیکھ سکتے۔ چند کلومیٹر کے بعد سب کچھ دھندلا نظر آ جاتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اگر دنیا گول ہو، اگر چپٹی ہے تو زمین بالکل سیدھی ہو جائے، یعنی کوئی بلج نہ ہو اور ہم بہت دور تک دیکھ سکیں۔ آج فلیٹ ارتھ سوسائٹی کے ارکان کی کل تعداد جو فلیٹ ارتھ تھیوری پر مضبوطی سے قائم ہے 500 کے لگ بھگ ہے۔ 2017 میں کیے گئے ایک سروے کے نتائج کے مطابق صرف 1% امریکیوں کا خیال ہے کہ دنیا ہموار ہے، جبکہ 6% ابھی تک اس تذبذب کا شکار ہیں کہ دنیا گول ہے یا چپٹی۔ ہزاروں سال پہلے یہ سوچ سمجھ میں آتی تھی کہ ہمارا سیارہ چپٹا ہے، لیکن آج یہ ماننا کوئی معنی نہیں رکھتا کہ ہمارا سیارہ ایک ڈسک کی طرح ہے، کیونکہ ناسا نے کئی دہائیوں پہلے جدید ترین سیٹلائٹ اور دوربینیں خلا میں بھیجی، جس سے ہم اپنے سیارے کو بآسانی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جو بلا شبہ ایک کرہ کی شکل ہے، یعنی کہ گول ہے۔ آج کے دور میں گوگل ارتھ جیسی جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ اس 3 ڈائمینشنل گلوب کو دیکھ سکتے ہیں۔ 2018 میں ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ فلیٹ ارتھ تھیوری پر یقین رکھنے والے زیادہ تر لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ فلکیات کے ماہرین اور ناسا جیسے ادارے مل کر غلط جھوٹ پھیلا رہے ہیں، اور وہ مسلسل دنیا سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ دنیا گول ہے۔ مختلف سائنسدانوں نے فلیٹ ارتھ ماڈلز ماننے والوں سے بھی بات کی ہے اور کہا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو سائنس سے بالکل ناواقف ہیں اور جو بنیادی سائنسی اصطلاحات کی وضاحت بھی نہیں کر سکتے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔